अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जॉन नॉवल का पार्ट नंबर 54 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी दुआ है फवाद मर जाए, वो अगर मेरा नहीं, अपनी सगी माँ का नहीं तो आयशा का भी ना रहे, वो मर जाए। अल्लाह करे वो मर जाए। मैं कोसने देने लगी। अगर बस में होता तो खुद आगे बढ़कर फवाद का गला घोंट देती। बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ, शादाब दहाड़ा। और मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। कोई माँ अपनी औलाद की मौत की दुआ नहीं करती, मगर हाँ मैं कर रही थी। बजाय इसके कि फवाद आशा के पास जाए, मौत की आगोश में चला जाए। अगर उसकी जुदाई मेरा मुकद्दर है तो फिर आयशा की बजाय मौत की वादी में चला जाए। इस तरह मुझे भी सब्र आ जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो एक हफ्ता बीमार रहने के बाद तंदुरुस्त हो गया। वो जो पहले रातों को उठकर मेरे दूध के लिए रोता था, अब सारी रात आराम से सोता और दिन में अख्तर के साथ ही खेलता रहता। और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अम्मी की बीमारी के दौरान शादाब अख्तर को 4 सदा छोड़ आए थे कि मामी की बीमारी में मैं फवाद को ना संभाल सकी तो अख्तर संभालेगा। और अख्तर की मौजूदगी ने मुझे फवाद को बिल्कुल भुला दिया था और वो सारा वक्त अख्तर के पास रहता। सुबह अख्तर उसको कस्टर्ड खिलाता, 10 बजे मसला हुआ केला, फिर जूस, और सारा दिन वो न जाने क्या कुछ वो फवाद को खिलाता रहता कि फवाद भूल कभी मेरे पास दूध के लिए ना आता। अलबत्ता रात को मेरे बगैर नहीं सोता था। रात को वो 1-2 बार ज़रूर मेरा दूध पीता था। मगर अब मुझे एहसास हुआ शादाब जानबूझकर अख्तर को वहाँ छोड़ आए थे। मेरी परेशानी के ख्याल से नहीं, बल्कि इस ख्याल से कि कहीं फवाद मुझसे ज़्यादा मायूस ना हो जाए, क्योंकि वो तो शुरू ही से फवाद को तुम्हारे पास भेजने का सोच चुके थे। इसलिए मुझे कोयटा लाते ही उन्होंने बात की थी और तब मैं ये समझी थी कि शायद फवाद फुप्पो को देने का सोच रहे हैं। लेकिन अब उनके सब इरादे खुलकर मेरे सामने आ गए थे। अब फवाद रात को भी मेरी ज़रूरत महसूस ना करता था, गो कि ये सब मेरी अपनी गलती से हुआ था। मगर मैं भी दिल में सोच लिया था, अगर शादाब ने फवाद को तुम्हारे हवाले किया तो मैं सब कुछ साफ साफ पप्पो को बता दूंगी। ये फवाद की बीमारी से 1 माह बाद की बात है। मैं सहपहर को अपने कमरे से बाहर आई। लामे मौसम, सरमा की नरम धूप फैली हुई थी। एक तरफ शादाब खड़े थे जबकि दूसरी तरफ अख्तर और दरमियान में फवाद। वो पहले बाप की तरफ लड़खड़ाते कदमों से आता तो शादाब के चेहरे पर शफकत अमेज मुस्कुराहट खिलने लगती और वो कहते, शाबाश बेटा, इस तरह चलने की मशक्कत जारी रखोगे तो बहुत जल्द चलना सीख लोगे। फिर बाप को छूने के बाद वो अख्तर की तरफ मुड़ जाता। अगर वो गिरने लगता तो शादाब भागकर उठा लेते और बेताशा प्यार करते। बैठना और खड़े होना तो फवाद ने 4 सदा ही में शुरू कर दिया था और अख्तर ने उसको वहीं चलाने की कोशिश भी शुरू करा दी थी। लेकिन अभी वो ठीक तरीके से ना चल सकता था। चलते चलते गिर पड़ता। ताहम बोलना वो शुरू ही कर चुका था, मगर वो भी चलने जैसा। उसकी बातों की समझ मुझे कम ही आती थी, या फिर 4 सदा 3 माह रहने की वजह से मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो ना की थी। इसलिए मुझे समझ में नहीं आती थी कि वो रात को मेरे पास आता था जब उसके सोने का वक्त होता था और महज मेरी हमाकत और ज़िद की वजह से उसने रात को भी मेरी ज़रूरत महसूस करना छोड़ दी थी। मैं कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर लॉन की तरफ बढ़ी और शादाब और अख्तर के दरमियान खड़े फवाद को उठा लिया। शादाब ने चौंक कर मुझे देखा, फिर चेहरे पर हल्की तलही और नागवारी फैल गई, मगर अख्तर की मौजूदगी में वो चुप रहे और फवाद हैरान हैरान था मुझे देख रहा था। फिर वो शादाब की तरफ मुंह करके रोने लगा, जैसे मेरी गोद में आना पसंद ना हो। शादाब ने अख्तर को इशारा किया। वो फवाद को लेने मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने तहकमाना लहजे में कहा, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जी बेगम साहिबा। वो रहायशी हिस्से की तरफ मुड़ गया तो शादाब ने हाथ बढ़ाकर फवाद को मुझसे छीन लेने वाले अंदाज में पकड़ते हुए मध्यम मगर तलख लहजे में कहा, इसको छूने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम्हारी बददुआ के असर से ये निकल आया है और अब ये अगले महीने तक अपनी मम के पास कनाडा चला जाएगा। क्यों बेटा? उन्होंने मुस्कुरा कर फवाद को कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। फजूल बकवास, जबकि मैं कह चुका हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। शादाब ने शफाक लहजे में कहा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं पुप्पो को साफ साफ बता दूंगी, बल्कि 4 सदा में सबको बताऊंगी आयशा का असल रूप। और फिर मेरे पास कनाडा का एड्रेस है, मैं आयशा को भी हाथ लिखूंगी कि आप ज़बरदस्ती मुझसे मेरी औलाद। मैंने भी जवाबी धमकी दी जो असर कर गई। तुम इसको अपनी औलाद कह रही हो? क्या कोई माँ तुम्हारे जैसी जालिम होती है? कुछ भी कह लीजिए, मगर ये हकीकत है। फवाद को मैंने जन्म दिया है। इस बांझ औरत को अगर औलाद का इतना ही बकवास बंद करो मीना, वो गुस्से से चलाए। नहीं, बहुत शौक था औलाद का तो अपनी कोख से बच्चा पैदा करती। वो डाइन, चुड़ैल, मेरी खुशियों की कातल।
शट अप मीना, शादाब ने अपना बारी हाथ मेरे मुंह पर मारते हुए कहा। खबरदार जो आयशा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो कहूंगी वो मेरा घर बर्बाद करके आराम से नहीं रह सकती। मेरा शोहर और बच्चा मुझसे छीन कर वो चैन की नींद नहीं सो सकती। मैं उसको हर जगह जलील करूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि वो कैसी मकार औरत थी, अपने से 15 बरस छोटे लड़के को अपने जाल में चुड़ैलने फांस। शादाब ने मुझे बात पूरी करने का मौका दिए बगैर मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और उगराते हुए बोले, मीना, मैं तुम्हारे मुंह से आइंदा आयशा के बारे में गिरे हुए अल्फाज ना सुनूं। तुम्हें जितने दुख मिले हैं मेरी जात से मिले हैं। तुम्हारा मुजरम अगर कोई है तो सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। बुरा बुला कहना है तो मुझे कहो। आशा ने तो तुम्हारी इज्जत बचाई थी, तुम्हारी खुशियों के लिए कोशिश की थी, और आखिर में जब उसके दिल में मेरे लिए वो चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बुराई हुई आवाज में बोले, हाँ, आखिर में भी तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे छोड़ गई। मैंने कहा भी कि पहले आपसे शादी करूंगा, बाद में मीना से, मगर वो तुम्हारी खुशियों में हिस्सेदार नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मुझे छोड़ गई। और याद रखना, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। अगर तुमने आइंदा उसके खिलाफ बकवास की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शादाब की आंखें सुरख हो गई। अख्तर के आते ही शादाब उसको लेकर जी पे बैठकर कहीं चले गए और मैं चाय सामने रखे रोती रही। अचानक मुझे शादाब के दोस्त जिया की बीवी की बातें याद आई। उनकी मेरे कोयटा आने के कुछ देर बाद कराची पोस्टिंग हो गई थी। तब मैंने शादाब के रवैये का जिक्र किया तो उसने कहा था, भाभी, शादाब भाई जुबान के कितने भी कड़वे हों और उनका रवैया भी कितना ही खराब हो, मगर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। फिर डॉक्टर सुरैया का जिक्र करते हुए उसने कहा था, शादाब ने गुस्से में जिया को बहुत सख्त बातें कही थी, लेकिन बाद में खुद माफ़ी मांगकर सुलह की थी। आप कोशिश करें तो उनका दिल जीत सकती हैं, मगर मैं कोशिश के बावजूद उनका दिल ना जीत सकी थी। ताहम मेरी मर्जी के खिलाफ वो फवाद को मुझसे जुदा नहीं कर सकते थे। रात 10 बजे के करीब आए तो मैं उनके बेडरूम में बैठी हसरत से आपकी तस्वीर देख रही थी कि आप कितनी खुशकिस्मत है। दूर होने के बावजूद शादाब के दिल में थी और मैं पास होने के बावजूद दिल से दूर थी। ताहम अब जिया की बीवी की बातों की रोशनी में एक बार फिर मैंने उनसे अपनी ज्यादतियों की माफ़ी मांग कर सुलह का प्रोग्राम बनाया था और मुझे अपने बेडरूम में देखकर हैरान हुए और नरमी से पूछा, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो? और फवाद को बेड पर लटा दिया। मैं अपनी बदतमीजियों की आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैंने उनके करीब आते हुए कहा। कोई नया ड्रामा करने का प्रोग्राम है क्या? उन्होंने बागौर मुझे देखा। नहीं, आपकी मोहब्बत और आपको हासिल करने का प्रोग्राम है। मैं रो पड़ी। बेकार, ना तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए है, ना ही मेरा वजूद। मैंने तुम्हें बताया है, जिस आदि कसम का ताल्लुक उसकी जान से था वो मैंने तोड़ दी, लेकिन आदि कसम का ताल्लुक सिर्फ मेरी जात से है और अपनी जान जाने तक मैं अपनी कसम को जरूर निभाऊंगा। मैं तुम्हें एक बार फिर बताना जरूरी समझता हूँ, मैं तुम्हारे अजवाजी हकूक कभी ना दे सकूंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, तलाक का सोच कर ही मैं कांप गई। बस, तो फिर याद रखा, मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये सिर्फ आयशा के लिए है, और मुझसे दूर रहे या करीब, मुझ पर सिर्फ उसका हक है। और तुम मेरे और मेरी मोहब्बत के अलावा बाकी जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। फवाद पर तो मेरा हक है ना? मैंने कमजोर से लहजे में पूछा। नहीं, फवाद पर तो खुद मेरा भी अब हक नहीं रहेगा। वो यहाँ से चला जाएगा अपनी मम के पास। प्लीज मुझ पर यह जुल्म ना करें। सॉरी, वो मेरा बेटा है और मैं उसके बारे में फैसला कर चुका हूँ। ठीक है, वो आपका बेटा है, मगर मैं उसकी माँ हूँ। कानूनी तौर पर आप 7 साल तक उसको मुझसे जुदा नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो मुझे इंजाम से मत डराओ। शादाब ने नफरत से कहा, ना डराओ इंजाम से, मैं काली पुप्पो को हाथ लिखूंगी। मैंने एक बार फिर धमकी दी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे रास्ते में आते हुए बोले, यकीनन मैं ऐसा ही करूंगी, मैंने इन्हीं के लहजे में कहा, क्योंकि 7 साल तक मेरा हक है फवाद पर। वो कुछ देर न जाने क्या सोचते रहे, फिर बोले, ओके, एज यू विश। मैं 7 साल बाद फवाद को कनाडा भेज दूंगा। वैसे भी फिलहाल उसके लिए फवाद की देखभाल एक मसला ही होगी। जाओ और अपने रूम में जाओ। मैं बाहर निकल आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी बात इतनी जल्दी मान जाएंगे, मगर वो मान गए थे, महज आपकी परेशानी के ख्याल से कि अभी आप फवाद को संभाल ना सकेंगी। अपने कमरे में आकर मैंने सोचा, जीत फिलहाल मेरी ही हुई है।
7 سال ایک طویل عرصہ ہے، ابھی فواد 9-10 ماہ کا ہے۔ 7 سال تک میں کوشش کروں گی کہ فواد اور شاداب کی محبت مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی، یہاں تک کہ شاداب کے ہاتھوں پر پڑنے والی مار بھی بھول گئی۔ اگلی صبح میں نے ان سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کیا، اور جب شاداب فواد کے ساتھ ناشتے کی میز پر آئے تو مجھے وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے ان کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، لائیے فواد کو مجھے دے دیجیے، میں اس کو ناشتہ کراتی ہوں، آپ خود ناشتہ کریں۔ اس کی ضرورت نہیں، فواد ہمارے ہاتھ سے نہیں کھائے گا۔ ان کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں چپ رہی۔ انہوں نے پہلے فواد کو ناشتہ کروا کر اختر کے سپرد کیا، پھر خود برائے نام ناشتہ کر کے آفس چلے گئے۔ اب سوچتی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ غصہ اختر پر آتا ہے۔ شاداب کے جانے کے بعد سارا وقت وہی فواد کی دیکھ بھال کرتا تھا، جہاں تک کہ اس کی نیپی بھی خود ہی بدلتا تھا۔ ایک دن میں فواد کو اٹھائے شاداب کے بیڈ روم میں آئی اور شاداب کے بیڈ پر لیٹ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں اس سے بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ تصویر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، مم وہ بیڈ کے سہانے لگی آپ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے معصوم چہرے پر دے مارا۔ اس نے پہلے تو حیران ہو کر مجھے دیکھا، پھر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اختر بھاگتا ہوا آیا۔ کچھ نہیں۔ اپنی بے بسی کا سوچ کر میں فواد کو سینے سے لگا کر چپ کرواتے ہوئے خود بھی رونے لگی، مگر وہ چپ نہ ہوا۔ اچانک شاداب کی جیپ کی آواز سن کر میں خود فواد کو اختر کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاداب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اختر سے پوچھ رہے تھے۔ جی معلوم نہیں، اس کے چہرے پر نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے فواد کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اختر نے میرے کمرے کی طرف دیکھا، پھر کہا، جی بیگا صاحبہ مجھے لے کر ادھر آئی تھی اور میں کچھ نہیں جانتا۔ مارا ہوگا اس نے، آئندہ بچہ اس کو مت دینا۔ جی بہتر، اختر نے کہا۔ اوکے جاؤ اور کچھ لے کر آؤ فواد میاں کے لیے کھانے کو۔ شاداب نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس پر مجھے حیرت تھی۔ خرابی قسمت میں ہوتی ہے۔ میری فواد اور شاداب کے ساتھ صلح کی ہر کوشش رائے گا گئی۔ وقت جوں جو گزرتا گیا، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا، اور اس میں اہم حصہ آپ کا تھا، جو فواد کی ہر سالگرہ پر باہر سے گفٹ بھیجتی تھی۔ اگر آپ نے محض میری خوشیوں کی وجہ سے شاداب کو چھوڑ دیا تھا تو پھر خط کیوں لکھتی تھی؟ کیونکہ آپ خود نہیں چاہتی تھی کہ شاداب آپ کو بھول جائے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے شاداب سے کتنی نفرت ہو گئی تھی، اور شاید فواد سے بھی۔ وہ دونوں میرے وجود، میری زندگی سے بے خبر بنے رہتے، لیکن اب میں نے ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا۔ جب برداشت کرتے کرتے میری ہمت جواب دے جاتی تو میں دل کی بڑاس نکالنے کے لیے بک بک پر اتر آتی۔ شاداب آفس سے آتے، جب وہ باپ بیٹا دونوں کھانے کی میز پر بیٹھتے تو میں بھی وہاں چلی آتی۔ گوگے میں کھانا ان کے آفس سے آنے سے پہلے کھا لیتی تھی، لیکن جس دن میرا ہنگامہ کرنے کا موڈ ہوتا میں کھانا ان کی موجودگی میں کھاتی اور بات بے بات برتن توڑتی۔ شاداب کو برا بلا کہتی۔ فواد حیرت سے مجھے دیکھتا، مگر شاداب یوں چپ رہتے جیسے آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ نہ جانے ان کا غصہ کیوں نہیں آتا تھا، جبکہ میں چاہتی تھی وہ بھی مجھے جواباً برا بلا کہیں، مگر وہ میری پوری بکواس کے جواب میں چپ رہتے، اور میرا غصہ بجائے کم ہونے کے اور بڑھ جاتا، مگر وہ تو جیسے کچھ محسوس ہی نہ کرتے تھے۔ میں نے گھر کا ہر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، میں کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ شاداب نے گھر کے کام کے لیے ایک ملازمہ رکھی تھی، جو گھر کے کام کے علاوہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی بناتی تھی۔ صبح چونکہ وہ 9 بجے آتی تھی، اس لیے ناشتہ شاداب خود بناتے تھے۔ وہ کچن میں ہی فواد کو ناشتہ کرواتے، خود بھی کرتے، پھر فواد کو اختر کے سپرد کر کے آفس چلے جاتے، اور اختر، وہ اور میں اگر مسلمان نہ ہوتے تو میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ ضرور پچھلے جنم میں عورت ہوگا، کیونکہ خود میں بھی فواد کو شاید اتنے اچھے طریقے سے نہ سنبھالتی جیسے وہ سنبھالتا تھا۔ شاداب کی طرح شاید فواد بھی میری موجودگی سے جیسے بے خبر تھا۔ وہ سارا وقت اختر کے ساتھ لگا رہتا تھا، لیکن پھر اس سے بھی میں نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اختر جب یونٹ سے راشن لینے جاتا یا دھوبی کو کپڑے دینے لگتا تو میں فواد کو پکڑ کر جی پا کر مارتی، پھر گھسیٹ کر آپ کی تصویر کے سامنے لاتی اور پوچھتی، بتاؤ یہ کون ہے؟ مم ہے میری، وہ روتے ہوئے کہتا۔ یہ مم ہے تو میں کون ہوں؟ میں مارے غصے کے جھنجھوڑ کر پوچھتی۔ آپ وہ سوچنے لگتا، پھر کہتا، آپ مما ہے شاید۔ نہیں ہوں میں تمہاری مما، خبردار جو مجھے مما کہا۔ میں غم اور غصے کی وجہ سے چلا پڑتی۔ تو پھر آپ کون ہیں؟ وہ پوچھتا، اور جواب میں میرا ہاتھ اس کے نرم گالوں پر پڑتا
اور خود کو چھڑا کر باہر بھاگ جاتا، پھر تب تک گیٹ کے باہر کے پاس بیٹھ کر روتا رہتا جب تک اختر واپس نہ آ جاتا۔ پھر شاداب کے آفس سے آنے پر وہ کہتا، پپا وہ جو گھر میں ہے وہ بہت مارتی ہے۔ جواباً شاداب جو کچھ کہنے کے بجائے اختر سے کہتا، بھائی اختر حیا رکھا کرو ہمارے بیٹے کا، تمہیں معلوم تو ہے اس گھر میں ایک پاگل رہتی ہے۔ ان کی یہ بات میرے اندر آگ لگا دیتی اور میں دھو کر ان کے کمرے میں آتی اور چلا کر کہتی، میں پاگل ہوں تو آپ کون ہے اور مجھے پاگل بنایا کس نے؟ خبردار جو میرے بارے میں یہ فضول بکواس کی تم نے ذلیل کرنل۔ میں نفرت میں سارا احترام بھول جاتی مگر شاداب چپ رہتے۔ میں کمرے سے باہر نکلتی تو فواد پوچھتا، پپا آپ ڈرتے ہیں ان سے؟ ہاں بیٹا، پاگلوں سے ڈرنا ہی چاہیے، شاداب کہتے، اور تب میرا دل چاہتا تھا سچ مچ پاگل ہو جاؤں، کپڑے پھاڑ کر گھر سے باہر نکل جاؤں، لیکن ایک پٹھان دادی تھی، میرا خیال تھا 7 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے اور میں ان 7 سالوں میں شاداب کا دل جیت لوں گی، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ فواد 3 برس کا تھا جب شاداب کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی اور کراچی آتے ہی شاداب نے 3 برس کی عمر میں ہی فواد کو اسکول میں داخل کروایا۔ فواد بہت ذہین تھا، باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے سے منہ جوڑے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے۔ ایک دن میں نے مارے اشتیاق کے ان کی باتیں سننے کا فیصلہ کیا اور چپ کر سننے لگی، تب مجھے پتا چلا ان کے پاس آپ کے سوا کوئی موضوع ہی نہیں تھا۔ اس دن وہ شاید آفس سے جلدی اٹھائے تھے کیونکہ فواد کہہ رہا تھا، پپا آپ بہت کم ورک کرتے ہیں اور گیم کے لیے بھی کم کم جاتے ہیں، جبکہ ساتھ والے انکل آفس سے بہت لیٹ آتے ہیں اور گیم کے لیے بھی روز آتے ہیں۔ بہت ورک کیا ہے بیٹا، وہ فواد کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے بولے، لیکن اب صرف وہی کرتا ہوں جو ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ مجھے آپ کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ پپا پہلے آپ بہت ورک کرتے تھے؟ فواد نے شک بڑے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بہت ورک کرتا تھا، تبھی تو آج لیفٹیننٹ کرنل ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ لیکن آپ زیادہ ورک کیوں کرتے تھے؟ تمہاری مم کا خیال تھا مجھے ایک اعلیٰ آفیسر بننا ہے اور میں نے خوب محنت کی اور آفیسر بن گیا، پھر وہ آپ کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ فواد سوال پر سوال کرتا اور شاداب اس کے ہر سوال کا جواب یوں دیتے جیسے ان کا بیٹا نہیں، کلاس فیلو یا دوست ہو۔ مجبوری تھی، شاداب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کیوں پپا؟ مم کو آپ سے محبت نہیں تھی؟ محبت بہت تھی بیٹا، اس آخری لمحے جب وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ محبت مجھ سے چھپا کر لے کے جا رہی ہے، مگر نہیں، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جلتی محبت کی لو میں دیکھ چکا تھا، مگر اس کے باوجود میں اسے نہ روک سکا۔ ایک تو اس لیے کہ تمہاری مم ضدی بہت تھی، دوسرا اپنے گناہوں کی سزا بھی اب بھگتنا تھی، اور وہ مجھ سے محبت ہو جانے کے باوجود بغیر اقرار کیے مجھ سے چھوڑ گئی۔ شاداب کی آواز بھیگ گئی تو فواد نے پوچھا، آپ کو مم سے بہت محبت ہے پپا؟ بہت، وہ تو میری جان ہے۔ پپا، فواد نے اچانک مچل کر کہا، آپ کی جان تو میں ہوں، آپ مجھے اپنی جان کہتے ہیں اور اب اماں کو بھی؟ ہاں آپ بھی میری جان ہے اور آپ کی مم بھی۔ شاداب نے اسے بازو میں لے لیا۔ پپا آپ کو مما بہت یاد آتی ہیں، اور بھولنے والی چیز تو نہیں، تو پپا چلیں ہم دونوں مم کے پاس چلتے ہیں، میں مم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو تمہاری 6ٹھی سالگرہ آ رہی ہے اس کے اگلے روز چونکہ تم 7ویں میں لگ جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں جلد ہی تمہاری مم کے پاس بھیج دوں گا۔ اور آپ پپا؟ میں اسے خیال سے خوش رہوں گا کہ تمہاری مم اب اکیلی نہیں رہے گی، میں نہ صحیح مگر اس کا بیٹا اس کے پاس ہے۔ پپا کیا ہم تینوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ نہیں بیٹا، ہم دونوں میں سے صرف ایک تمہارے ساتھ رہے گا، اب بولو تم کس کے پاس رہو گے؟ مم کے پاس، وہ عورت ہے اور اکیلی بھی۔ فواد نے سنجیدگی سے کہا، او تھینک یو بیٹا۔ شاداب نے بے ساختہ اس کو چوم لیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ فواد کی 6ٹھی سالگرہ پر ابھی کافی ماہ باقی تھے، گو کہ اب مجھے فواد سے بھی محبت نہ تھی، میرے اندر سے شاداب کی نفرت نے ممتا مار دی تھی، مگر میں شاداب کو بھی پرسکون نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، سو ابھی سے ہنگامے کا سوچنے لگی۔ اگلے روز اختر دھوبی کے پاس کپڑے دینے گیا ہوا تھا، جب فواد کو اسکول کی بس چھوڑ کر گئی، میں تب گیٹ کے قریب ہی ٹہل رہی تھی۔ فواد نے اندر داخل ہوتے ہی مجھے دیکھا اور کچھ خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کا بستہ پکڑا، پھر پوچھا، بیٹا آپ کو مجھ سے محبت ہے یا مم سے؟ مم سے، اس نے بغیر کسی جھجک کے کہا۔ لیکن تمہاری ماں میں ہوں فواد، میں نے محبت سے کہا۔ فواد چپ رہا تو میں نے پھر پوچھا، بیٹا مجھے چھوڑ کر مم کے پاس تو نہ جاؤ گے؟ دیکھو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی،
مجھے مم کے پاس ہر حال میں جانا ہے، فواد نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ نہیں، تجھے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں نے اس کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھیے مم، وہاں کینیڈا میں وہ اکیلی ہے، وہ جیسے مجھے سمجھانے کے لیے بولا، اور میں اکیلی تجھے دکھائی نہیں دیتی، کمینے باپ کی کمینی اولاد۔ میں نے ایک زور کا چانٹا اس کے منہ پر مارا۔ اختر انکل، وہ چلایا، اختر آج گھر پر نہیں، بتاؤ میرے ساتھ رہو گے یا نہیں؟ اگر تم میرے ساتھ نہ رہے تو میں تجھے مار ڈالوں گی۔ مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے مم کے پاس جانا ہے، میں تو پاپا کو بھی چھوڑ جاؤں گا مم کی وجہ سے، وہ وضاحت کر رہا تھا۔ بس تو پھر تو دنیا ہی چھوڑ جا اس چڑیل مم کی وجہ سے، میں نے اس کی شرٹ کی بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ تھوڑا خوفزدہ ہو کر بولا۔ تجھے مارنے کا اہتمام، میں نے خوفناک لہجے میں کہا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے شرٹ اتاری تو فواد مجھے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پپا ٹھیک کہتے ہیں، آپ پاگل ہیں۔ کیا؟ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اس کو بے تاشا مارتے ہوئے گھسیٹ کر گرم فرش پر کھڑا کر دیا۔ اب بولو، میرے پاس رہو گے یا مم کے پاس جاؤ گے؟ میں نے مارتے ہوئے پوچھا۔ فواد کو مار کر مجھے ہمیشہ یوں لگتا تھا جیسے شاداب کو مارا اور میرے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ مم کے پاس جاؤں گا، فواد روتے ہوئے بولا۔ بس تو پھر دنیا سے جا، زندہ رہے تو مم کے پاس جائے گا نا، میں نے جنون سے پاگل ہو کر کہا۔ پاؤں جلتے ہیں، فواد روتے ہوئے کہتا رہا۔ وہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتا، کبھی دوسرا، مگر مجھے رحم نہ آیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اندر سے ملازمہ باغی باغی آئے تو فواد کو ننگے پاؤں دھوپ میں کھڑے دیکھا تو چلائی، بیگم صاحبہ آپ کا اپنا بچہ ہے، رحم کھائیے۔ تو کون ہوتی ہے بولنے والی؟ چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر بگا دیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی آہتر دھوبی سے کپڑے لے کر آ گیا۔ فواد کی حالت دیکھ کر وہ کپڑے وہیں پھینکتے ہوئے فواد کی جانب بھاگ کر آیا۔ خبردار آہتر، جو تم نے میرے بچے کو اٹھایا۔ میں چلائی، مگر میرے چلانے کی پرواہ کیے بغیر فواد کو اٹھا چکا تھا۔ مارے غصے کے میں نے دو چار ہاتھ آہتر کی کمر پر جڑ دیے، مگر وہ رکے بغیر شاداب کے کمرے کی طرف بڑھا، پھر جیپ کی آواز سن کر رک گیا۔ شاید ملازمہ نے شاداب کو فون کر دیا تھا۔ میں ڈر گئی۔ شاداب جیپ کھلی چھوڑ کر بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئے، پھر فواد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اور جسم پر میرے ہاتھوں کے نشان سرخ ہو کر صاف نظر آ رہے تھے اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ شاداب مجھ پر ایک قہر الو نظر ڈال کر آہتر کی طرف بڑھے، پھر سخت لہجے میں بولے، تم کہاں مار گئے تھے؟ سر کپڑے، آہتر نے کہنا چاہا۔ شٹ اپ، وہ چلائے، پھر نیم بے ہوش فواد کو دیکھا اور پکارا، بیٹے آنکھیں کھولو۔ فواد نے آنکھیں کھول کر ان کو دیکھا، پھر ان کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں موند کر کہا، پپا انہوں نے بہت مارا ہے، اور گرم فرش پر کھڑا کر کے پاؤں جلائے ہیں۔ پھر سسک کر رونے لگا۔ شاداب نے اس کو پوری شدت سے بیچ لیا اور آہتر سے کہا، ڈاکٹر کو فون کرو۔ پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے پہلی بار مجھ سے نفرت امیز لہجے میں کہا، بس مینا بہت ہو چکی، آئندہ میں تمہیں اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے، اور اب ماں تم جیسی نہیں ہوتی، ذرا اپنی شکل دیکھو، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں میں ماں نہیں ڈائن ہوں، میں مار ڈالوں گی اس کو، یہ اگر میرے پاس نہ رہا تو کسی کے پاس بھی نہ جا سکے گا۔ میں پھر فواد کو مارنے لپکی تو شاداب نے پوری قوت کے سے ایک ہاتھ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں کئی فٹ دور جا گری اور شاداب نے کہا، میری نفرت میں تم حد سے نکل گئی، ورنہ تم اگر ماں ہوتی تو فواد گھر پر ہی رہتا، تم اپنی محبت سے اس کا دل جیت سکتی تھی، لیکن محبت، تم کیا جانو محبت کے بارے میں؟ محبت کرنے والے نفرت کے جواب میں بھی محبت کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں آئی اور پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میری ماں کی بیماری کی وجہ سے پھوپھو ہمارے پاس نہیں رہتی تھی، وہ سال میں 15-20 دن کے لیے آتی تو میں ان کو دکھی کرنا مناسب نہ سمجھتی۔ پہلے ہی میری ماں کی خدمت کرتے ہوئے، ان کو سنبھالتے ہوئے وہ بوڑھی ہو رہی تھی۔ جب وہ کوئٹہ آتی تو شاداب کا کمرہ بند رہتا۔ شاداب ماں کے ساتھ فواد کو لیے ان کے کمرے میں سوتے، سارا دن سیر کرواتے اور ماں کے سامنے مجھے بھی کبھی کبھی مسکرا کر مخاطب کر لیتے۔ ان کی اس مکاری پر میرا خون کھولنے لگتا، مگر میں چپ رہتی۔